السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ بڑا بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ڈیرے پہ آئے ہیں، بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا آپ کو بلاؤں۔ جی جی ماشاء اللہ، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ بس گرمی بہت ایسی ہی جناب وہ دیر ہوتی گئی ہے۔ سر جی کوشچن تھا میرا ایک آپ سے کہ یہ سنتے ہیں سب سے، آپ سے بھی سنا ہوا ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو ادھر نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کا کیا جواب ہے؟ جی شہریار بیٹے نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر لگی ہو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ جس جگہ مصلی بچھاتے ہیں تو مصلی کے سامنے قبلہ کی طرف جب آپ شرع نماز پڑھتے ہیں تو ادھر سامنے تصویر لگی ہوئی ہے یا دائیں بائیں ہیں تو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ تصویر آگے ہو تو وہ ایک مشابہت ہو جاتی ہے کہ آپ سامنے ایک انسان کی تصویر ہے تو آپ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایسی جگہ تلاش کرنی ہے جہاں آپ کی نماز کے دوران نظر اگر دائیں میں پھرے بھی بالفرض تو یہاں اچانک نظر پڑے تو آپ کی نظر تصویر پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس لیے علماء کرام آتے ہیں کہ دائیں بائیں سامنے تصویر نہیں ہونی چاہیے، پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے لیکن سامنے تصویر ہو تو نماز نظر بھی نہیں ہونی چاہیے، نظر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو ساجی اگر کسی کے ہم جاتے ہیں گھر تو مہمان بن کے جاتے ہیں تو سارے کمروں میں اگر تصویریں ہوں، اب بندہ ان کو یہ کہتا اچھا تو نہیں لگتا کہ تصویریں تو آ رہی، میں نے نماز نہیں پڑھنی، یہ وہ، اس کا کیا حل ہے؟ اس کے دو حل ہیں۔ پہلا حل یہ ہے کہ آپ کسی مسجد کا انتخاب کریں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر مسجد دور ہے یا آپ کو راستے کا نہیں پتا یا آپ لیٹ ہو گئے ہیں یا کوئی بارش ہو رہی ہے باہر ایسا شرعی عذر ہے تو آپ ان کو بے شک نہ کہیں کہ آپ گھر تصویر لگی ہوئی ہے میں نماز پڑھنی۔ آپ ایسا کریں کہ مثلا یہ تصویر لگی ہوئی ہے پڑی ہوئی، آپ اس کو نہ فولڈ کر دیں، یعنی اس کو الٹ کر دیں، الٹا دیں تصویر کو، الٹا دیں آپ، تو آپ جب الٹا دیں گے تو پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مطلب سامنے بھی نہ ہو اور الٹا دیں تصویر پر نماز ہو جاتی ہے۔ اگر سامنے لگی ہوئی ہے کسی جگہ پہ اس کا حل یہ الٹا دیں، اس کو الٹ کر دیں، اتار کر رکھ دیں، میز پر رکھ دیں، یہاں دیوار کے ساتھ اگر وہ الٹ ہو سکتی ہے کیل کے ساتھ تو وہاں الٹ کر دیں، آپ نماز پڑھ لیں، آپ مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا سر، یہ ایک اور بات ہے کہ دوسرا، جب جیب میں بھی ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں تو پھر تصویر ہوتی ہے کاغذ کی، اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بیٹا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ شریعت کا جو حکم ہے نا وہ زہر پہ لگتا ہے۔ اچھا شریعت کا حکم زہر پہ لگتا ہے، باطن پہ لگتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو ہمارے اندر گندگی ہے، پیڑ کے اندر جہاں واش روم جاتے ہیں تو ہمارے اندر سے پیشاب خارج ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے اندر ہے، ایک جب تک اندر ہے تو ہم پاک ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ہمارے جسم سے باہر نکلے گا تو ہم اس کو دھوتے ہیں وہ جگہ، اگر وہ جگہ نہ دھوئیں وہ پیشاب کا اطراف لگ جائے جسم کے اوپر، جسم پریت ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کا حکم جو ہے نا شریعت کا وہ زہر پہ لگتا ہے، باطن پہ نہیں لگتا۔ اس طرح جب ہم تصویر نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جیب میں یا ہمارے پاکٹ میں وہ پیسے ہوتے ہیں، 500 کا نوٹ، 1000 کا نوٹ ہوتا ہے تو وہ جیب میں ہوتا ہے نا جی، تو تصویر بند ہوتی ہے، کپڑے کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے تو لہذا نماز ہو جاتی ہے۔ اگر علماء کرام آتے ہیں کہ آپ نے ایسے بری کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ آپ نے وہ نوٹ جیب میں ڈالا ہوا ہے تو اس سے تصویر نظر آ رہی ہے تو پھر بھی آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ اس لیے اس کا سب سے حل یہ ہے، بہتر حل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں کہ جہاں تصویر بھی نہ ہو، اور اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ آپ اس طریقے سے ڈالیں کہ اس کے اوپر جو بابا قائد اعظم علیہ رحمہ کی تصویر ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے، تو پھر نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ میرے خیال میں آپ میرے سوالوں سے مطمئن ہو گئے؟ بہت شکریہ آپ کا، یہ بہت دیر سے میرے ذہن میں تھے، میں آپ سے پوچھنے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ ٹائم نہیں دے رہے تھے خود، میں نے تو آپ بڑی دفعہ کہا تھا کہ آپ ڈیرے پہ جو ہے نا وہ پروگرام بنائیں۔ بہت شکریہ سر، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔